طریقے سے اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی کی سائیڈ میں اور کسی سے نفرت میں، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ ذرا آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر اللہ کی کتنی بلیسنگز ہیں، کون کون سی ہیں۔ اذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ ویسے تو مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے، جیسے بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، جب آپ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی تو ایک بدو آیا اور اس نے تلوار کھینچی اور آپ پر تان لی، پھر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ، تو اس سے اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر وہ آپ کی منتیں سماجتیں کرنے لگا، خوشامد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کے اخلاق کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ آیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی ایک واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے۔ اللہ نے آپ کو خبردار کیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا بلکہ بعد میں جا کر احساس ہوتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ اکثر تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہماری کیسے حفاظت اور نصرت کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں آخرت کی جنت حاصل کرنے اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے کچھ رولز بتائے گئے ہیں، اور ان رولز کو توڑنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ بھری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی نجاست بیسیکلی عملوں کی غلاظت کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اللہ بطور سزا دلوں میں یہ بیماریاں ڈال دیتا ہے، حسد، بغض، نفرت، عداوت اور ایسی تمام چیزیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے
جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہودی بہت ساری باتیں دین کی مسخ کر چکے تھے، ان کی تحریف سب کے سامنے ہے۔ شرعی سزاؤں کی جگہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی تعزیرات رکھ دی تھیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی چھپاتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہارے پاس اب اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، یہدی بہ اللہ، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پہلے یہ صرف نصرانیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تھا، مگر اب سو کالڈ کلمہ گو مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ تک ملا دیتے ہیں۔ اگر آپ شاعری دیکھیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بعین ہی وہی شرکی عقیدہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توحید الہی کا عقیدہ رکھنے کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وقالت الیہود، اور یہود و نصارہ نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نما سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا۔ فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ اس زمین سے مراد فلسطین ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو، اور اللہ ہی پر پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، بس اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ نے فرمایا، پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ جو باتیں مشہور ہیں ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن ریڈرز اور سٹوڈنٹس کو چاہیے
کہ وہ بتائی گئی تفصیلات کو ہی کافی سمجھیں، کیونکہ ان میں تمام تر اسباق موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اہم تو ہو مگر چھوڑ دی گئی ہو۔ لَئِن بَسَطتَ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی قاتل کا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، یعنی جب دو لڑ رہے ہوں، دونوں کی ایک دوسرے کو مارنے کی نیت ہو تو دونوں جہنمی، لیکن یہ بری ٹھہرا کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تو مارنا چاہتا ہے تو میرا ارادہ نہیں ہے۔ انی ارید، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، یعنی ایسا کرے گا تو ڈبل گناہ تیرے ہی سر ہوگا، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ خسارہ کتنا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ تو برائی کے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے خبردار ہو جائیں کہ پھر جو بھی فالو کرتا رہے گا ان کے سر بوجھ آتا رہے گا۔ بعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ پشیمانی اسے بھائی کے مرنے کی نہ تھی، بلکہ ٹھکانے لگانے کی بات جلد سمجھ میں نہ آنے پر پشیمان ہوا، کیونکہ اگر وہ اپنے فعل پر پشیمان ہوتا اور توبہ کرتا تو گناہ معاف ہو جاتا، اور دنیا میں جو قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ اس پر نہ ہوتا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یہ زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یعنی عبرت کا نشان بنایا جائے، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو زمین میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ جن کی شریعت میں کوئی خاص سزا نہیں ہے،